کہ تسی جویں ہے ہی نہیں مسجد اندر ایویں ہو جا جام اندر لذت بڑی ہے اس جام اندر بڑی لذت ہے سکون اس جام اندر اسی دے اندر جنت ہے اسی اندر نجات ہے ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی ہر صحابی نبی میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ نبی پاک نے فرمایا میرا عمر جنت جائے گا پھر دوسری حدیث صحیح البخاری اندر تفسیر کر رہے ہیں لہم مغفران لہم مغفران لہم مغفران ورزق کریم سارے صحابہ مغفور تاریخ نبی سارے صحابہ مغفور ہیں صحابہ بولو اور سمجھ ہے تاریخ کی کہتا صحابہ مغفور ہیں صحابہ مرحوم ہیں صحابہ مغفور ہیں صحابہ مرحوم ہیں ہو جاؤ کہ تسی جویں ہے ہی نہیں مسجد اندر ایویں ہو جا جام اندر لذت بڑی ہے اس جام اندر بڑی لذت ہے سکون اس جام اندر اسی دے اندر جنت ہے اسی اندر نجات ہے ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی ہر صحابی نبی میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ نبی پاک نے فرمایا میرا عمر جنت جائے گا پھر دوسری حدیث صحیح البخاری اندر تفسیر کر رہے ہیں لہم مغفران لہم مغفران لہم مغفران ورزق کریم سارے صحابہ مغفور تاریخ نبی سارے صحابہ مغفور ہیں صحابہ بولو اور سمجھ ہے تاریخ کی کہتا صحابہ مغفور ہیں صحابہ مرحوم ہیں صحابہ مغفور ہیں صحابہ مرحوم ہیں مغفور ہیں اور رب راضی ربنا راضی لہم مغفران لہم مغفران ورزق کریم ابو بکر جنت اندر عمر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جی محبوب جی فرمایا میں تواڈا محل جنت ویکھیا عمر دا محل نبی والے کتے ویکھیا جی بولو محل کتے ویکھیا نبی پاک نے جنت دی محل کس دا ویکھیا عمر دا پھر نبی پاک نے فرمایا میرا دل کردا سی میرا دل کردا میں بس کر دیا فرمایا عمر پھر میرا دل کرتا سی میں اندر جاواں تے اندر جا کے تیرا محل ویکھا تے جو میں اندر جان لگا تے ویکھیا سامنے حور ہے تے میں پہچان آیا کیونکہ حور وہی ویندا ہے جس واسطے بنی ہوے تے ہوے حور جنت دی کوئی ویندا ہے لم یتمسن قبلہم انس ولا جان کوئی ویندا ہے جس واسطے بنی ہوے لاہور ملتان دی حور ہوے پتری آزاد دی وکھائی جاندی ہے تے داد دے کے ایڈوانس تے ویزا پرچا ہوندا ہے جدوں ملتان دے چوک اندر ویکھی او حور ہوندی نہیں او طوائف ہوندی ہے او گندی خاتون ہوندی ہے او اسلام دا تذیق ہوندی ہے او جنت دا مزاق ہوندا ہے جنت دے حور و غلمان دا مزاق ہوندا ہے او حور نہیں ہوندی او حور چلو ملتان حور لاہور اندر شیطان ایسے والی نظر آئے 40-50 سال ہو گئے سن کے میں تو تھکا تھا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں بنا رہا سوائے ابلیس کے میں آدھا پانی ابلیس آندے کیوں میں ڈھونڈ کے تھکا ایسا آگے لفا جو ابلیس ہی نہ دے جو اسی ایک بدل بڑھایا شیطان کہ کون کالے کپڑے پوائے تو منہ شو کالا کی طرح رسی نہ بنے جا کے سوائے ابلیس کے جہاں میں کھجے دن بندہ چاندے پر تو نہ تو واقعی ابلیس
یعنی خوشیاں نہیں سی منانا تینوں وہ باپ بھی بنایا وہ جب وہ اوپر کوئی جو غلط ہے تو منہ جو توڑتا ہے تو انہوں نے اپنے مسئلے لگے رہے میں کہا آج پتہ لگا شیطان ہی تھوڑے تھے شکر ہے یا اللہ ساڑھے کمی میں شیطان بھی نکلے تو کوئی نکلے کہ ہون تک ہمیں لکھتے رہو اپنے بارے سوائے ابلیس سوائے ابلیس کے جہاں میں زبیاں مجھے محبت نہیں ابلیس کے تحصیل ہوتے ہی چیز تو لبے ہے سن لیجئے آن حدیث کا پیغام سن لیجئے ساڑھے اندر اور بھی کوئی نہیں ساڑھے اندر ابلیس بھی کوئی فرمایا عمر تیرا محل میں دیا ہے جنت اندر تیرا محل میں بیٹھیا ہے جنت اندر تیرا محل میں جنت اندر بیٹھ جدو محل بن چکا ہے جدو محل بن چکا ہے اور جنت میں بن چکا اور نور دیر کے آئے پھر گرایا کس نے پھر کون سی وہ جگہ چیز ہے جو جنت پہنچ کے جنہیں محل کھایا گرایا نعوذ باللہ تسی جانو عمر چلتی نہیں ہے پھر اتنے وہ محل کے نے گرایا وہ کیڑی کرین گئی اتنے گران کرین نے تو جانا ہی نہیں اس پاسے کرین نے تو جنت سے جانا ہی نہیں کرین نے تو جنت سے جانا ہی نہیں کرین نے جنت نہیں جانا کون کہتے ہیں کرین نے جنت نہیں جانا اور انشاءاللہ سا کرین رہن چلی بھی نہیں ٹوٹ جانی ہے کرین انشاءاللہ کرین ٹوٹ جانی ہے کرین تو کرین نہیں رہن دینا انشاءاللہ ٹوٹ جانی وہاں بھی انہیں کٹا ہو جانا ہے کرین میں رہنا ہی نہیں کچھ کوئی ان بھی کٹے ہو جاؤ کرین بھی اٹھی ہے کرین میں رہنا ہی انشاءاللہ کرین اس پاسے جانی چلو چلو سمجھ آجے میں انداز سیدنا عمر سیدنا عمر سیدنا عمر مجھے کہو تاکہ مسجد اندر اگر آ گیا ہوئے تو نکل جائے سیدنا عمر مجھے کہو سیدنا عمر اتنا عمر مجھے کہو اگر مسجد اندر بڑھ گیا ہوئے تو فوری نکل جائے سیدنا عمر سیدنا عمر اتنا عمر کہو اتنا عمر کہو مطلب عمر دے اتنا عمر کہو تو جو ہے سارے اللہ تو عمر دے اتنا عمر کہو اتنا عمر کہو ہر بندے دنا عمر ہے انشاءاللہ عمر نہیں دن موت ہے تو جو عمر نہیں ہے عمر نال نالے اتنا عمر نہیں کہو کہ اگر آگے ہوئے تو نکل جاوے نس جاوے کیوں یہ تھے عمر ہوتا ہے یہ تھے عمر ہوتا ہے یہ تھے عمر ہوتا ہے اور شین نس جاتی ہے نہیں رہتا شین اس مقام پہ یہ تھے عمر ہوئے اچھی کہو سیدنا عمر اچھی کہو سیدنا عمر نعرہ تکبیر شان عمر فاروق شان صدیق اکبر شان عمر فاروق شان عثمان غنی شان علی المرتضی سیدنا ساڑھے سکھوں نے مدرہ گئے وہ کل پرانا جیل بڑا پرانا جیل وہ آتا میرے کو بڑا پرانا جیل ہے میں تو پرانا جیل ہے جانے تھی میں بڑا میرا موقع ہے بڑا ساتھ اور پتا نا ایک موقع بلی گالا بھی ہے جڑا پاک پتروں لے یا اللہ سمیرے اٹھیے تو گوئے نہ ہو یا اللہ سمیرے اٹھیے تو گوئے نہ ہو یا اللہ ساڑھے پر غلطی ہو ساڑھے پر غلطی ہو ساڑھے توبہ کو یا اللہ تیری عزت کی قسم میں دوبارہ غلطی نہ کر سکے ایک باری ساڑھے معاف کر اچھی تو آمین یا اللہ ساڑھے توبہ قبول کر ساڑھے پر غلطی ہو گئی ہے توجہ ہے میرے کو پرانا جیل میں پرانا کہنے میں تو وہ لوگوں نے پریشان کیتا وہ میرے کو پرانا جیل میں کر دا میرے کو پرانا جیل میں پھر بھی کر دا جانا وہ نہ جانا حضرت امام ابن تیمیہ نے بھی بیٹھا اور صحابہ نے بیٹھا میں پھر جڑوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیٹھا میں تو بڑا پرانا ہے میں بھی سمجھ میں بھی چلا کیتا ہے تو چلا گیا بیگ میں تیرا
نظریہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے یہ آدم علیہ السلام کو پہلے کا تیرے کو پرانا ہے اور یہ وہ خبیث ہے جنہیں آدم نے سجدہ نہیں کیا یہ نہ جھوٹ بول رہے ہو سیدنا عمر میں پھر عمر نو نہیں منتا ہوں عمر نو مننے آتے ہیں پرانا تیرے کو نرم ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اندر بیٹھے ہے لہذا ثابت کی ہویا عمر دا محل بن چکا ہے پھر میں کیوں نہ کہاں ہر صحابی نبی جی کہو ہر صحابی نبی یہ موضوع میرے لیے انتہائی احساس ہوتا ہے جو صحابہ دا ذکر چھڑ جاتا ہے جو صحابہ اکرام عقیدت محبت ہے اظہار چھڑ جاتا ہے جنہاں اپنے قبیلے اندر اپنے گھر اندر صحابہ دی گستاخی سنی اور ویکھی ہوئے پھر وہ دا ایمان دا اپنا ہی معاملہ ہوتا ہے ہر صحابی نبی پیار نہ کہو تاکہ ایمان سارے اندر تازہ ہو جائے ہر صحابی نبی جو نہ مانے ہو نبی جہنمی سن لیجئے میں کیا کرنا ساتھ مو رافضی ہو کنو رب دی زمین دے سوائے ابو بکر عمر دے کوئی نہیں لبیا جنہوں گالیاں دے ہو بڑے بڑے کافر دنیا اندر گزرے نے ابو جہل بھی تو رشتہ دار گزرے ہے ابو جہل بھی گزرے ہے اور وہ دی بیوی جمیلہ بھی گزری ہے جمیل ہو گزری ہے انہوں گالیاں دے لو یہ تم بواسیر ہو گئی ہے زبان نہیں گندگی غلاظت تو ضرور بار کرنی ہوں دی ہے کہ فرمایا کا جناب گالیاں دے لو بڑے بڑے کافر و ایمان گزرے انہوں گالیاں دے دو فرعون بھی گزرے ہے قارون بھی گزرے ہے وہ بھی اصحاب موسیٰ کا انکاری سی وہ بھی اصحاب موسیٰ کے ظلم تشدد کرتا سی وہ بھی گزرے ہے بڑے بڑے صحابہ کے منکر دنیا اندر گزرے ہیں ابو جہل گزرے ابو لہب گزرے عتبہ شیبہ امیہ گزرے ہے یہ برا کہنا ہے تو انہوں نے لاکھو خان جنگیز خان گزرے ہیں انہوں نے بوجھنا برا کہہ لو حیدر مودی موجود ہے انہوں برا کہہ لو راجیو گاندھی سونیا گاندھی اور کہیں بدبخت موجود نے واجپائی گزرے ہیں انہوں جناب گالیاں دے لو یہ برا کہنا ہے مجھے دسو کہ سید نے تجھے رب کی زمین تو چنیا گالی واتے صرف صدیق آخر وجہ دسو کی وجہ پڑی ہے کی مجبوری توڑی پڑی ہے سن لو یہ توڑی مجبوری ہے ایک ساڑی بھی مجبوری ہے یہ ساکران دیاں گردن بدیوں نے لمیاں زبانہ کانیاں اگر صحابہ دے کے لیتے مجبور نے تو سن لو انہوں نے ساڑیاں زبانہ انہوں نے فضائل بیان کرنے مجبور نے تسی بھی قیامت دن آؤ گے اسی بھی قیامت دن آئے گا رحمانوں پوچھے گا کی لے کے آئے ہو تسی کہو گے یا اللہ کوئی نیک بندہ گزریا نہیں یہ جو جیسا تبرہ نہیں کیتا یا اللہ ہم تیرے نبی کی بیویوں کو برا کہتے رہے رسول اللہ کے سامنے بجنوں آنا ہے تو یا رسول اللہ ساڑی نیکیت حضرت حضرت توڑی دھیاں نو گالی کٹیاں توڑیاں بیٹیاں نو بسا برا کیا توڑی نسبت توڑی یا رسول اللہ توڑی بیٹیاں نو برا کیا توڑی صحابہ نو برا کیا توڑی سسرال نو برا کیا توڑی تمام عثمان نو برا کیا ابو العاص نو برا کیا توڑی بیٹیاں نو توڑی صحابہ نو توڑی گھر نو برا کیا بدبخت ہو پھر جنت ہی کیویں جاؤ گے یہی تو شخصیات جنت کی وارث ہے ساڑھے کو پوچھا جائے گا اہل حدیثوں کی لے کے آئے ہو یا اللہ ساڑھا مانا ہمیں کہیں بھی گالیاں نہیں ہر روز ہستی نال پیار جدا تیرے نبی نال پیار نبی دے صحابہ نال پیار نبی دی جماعت نال پیار اصحاب نال پیار ازواج نال پیار بنات نال بنین نال پیار اللہ جی پیار ہی پیار ہے اللہ جی پیار ہی پیار ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال یا اللہ ساڑھے لی تبرہ کی نواستے لوئنو فی الدنیا والآخرہ اذا رائیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم بغد سیاقہ میرا دل کرتا سے میں ایک کوئی تقریر کرا بات تو آڈی ہوگی بس نعرہ تکبیر قلعہ صحابہ قائد اسلام سید سبدان شاہ صاحب نقوی بغد سیاقہ حدیث حضور در وقت
پاس ہو گئی ہے. صحابہ کو برا نہ کہنا, ساڑھی پاس ہو, برا نہ کہنا. یہ اہل حدیث کمر باندھ کے نکل چکے ہیں انشاءاللہ. پہلے سرگودا گئے, پھر اٹک گئے ٹی جی خان جانے والے, اور پھر چنیوٹ آگے لاہور آنے والے. اس وقت تک واپس ہم نہیں جائیں گے جب تک صدیق کی قانون نہ بن جائے اور دشمن صدیق الٹا نہ لٹک جائے. آ جاؤ گے انشاءاللہ. میں تو یہ کرنا کہ بہر بجائی پھر آ جائے میں نے ان کا ملہ لا گیا تھا. آؤ گے انشاءاللہ. بہت ایسے قدم بڑھاؤ صاحب, قدم بڑھاؤ صاحب, قدم بڑھاؤ. بہت ایسے آقا ہے تو میں بدل آ جائے سلانت و رضا تک کہتے جا مثال. بہت ایسے آقا حب ایسے آقا ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں, فرمایا میرے صحابہ غزوہ تبوک کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام دوسرا لفظ کیے غنی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جیش الاسرہ دی تیاری لئی کون ہے جڑا مال پیش کرے. سینہ عثمان کھڑے ہوئے, فرمایا محبوب کی 100 اونٹ سامان سے لدا ہوا 100 اونٹ لے لے. نبی پاک عثمان ضرورت زیادہ ہے, یہ تھوڑی سخاوت اجے تھوڑی ہے اور اعلان کرو. فرمایا محبوب کی 100 اونٹ اور لے لو. ایک روایت اندر 300 دوسری روایت 700 اونٹ جدو لدے لدائے پیش کیتے. نبی علیہ السلام منبر تو نیچے اتر آئے. اے عثمان سامنے بیٹھے. ہن کوئی پیسہ ہے بندہ جڑا سرمایہ دار ہوتا ہے, جگیردار ہوتا ہے, جڑا مسئلہ مدرسہ نال تعامل کرتا ہے, وہ نام اشتہار لکھ چھڑیے نا. مزہ نے پتہ کیا اے مولوی چنگا چونکہ پیسے آ گئے, یہ چکنا بھی سننا. میں بس غریب بنانا بس تھوڑا لکھی ہو سے تھوڑا نام اشتہار سے لکھن دو کم دے دیتا. پانو حضور آگے میں زبان اللہ پڑھو الحمدللہ پڑھو کیا ہے پڑھو تھوڑا جڑا کام میں کچھ ہو امیرہ تو اتھے نہ جو تو ہمارا کام ہے. اللہ نے مال ہی دیا, یہ اس کی تقسیم ہے. کوشش تو دوسرا بھی کیتی ہونی برات اور رات ساڑھے کوئی بانٹ لگے ہے نہیں لگا تو میں ساڑھے کے صورت دے نہیں. کوشش دوسرا بھی کیتی ہونی کو پیسہ لگ جائے نہیں لگیا. تمہاری کوشش اللہ کی تقسیم ہے. ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. جس کو چاہے دے مان اس کو دے دیا, وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ہم اس کو مسجد چکنے تو نہ اشتہاروں پہ لکھتے ہیں, وہ نہیں لکھنا ہے تو اڈا لکھنا ہے. جڑا روپیہ دینا میرا بھی نام ہے, تیرا کیوں نہیں؟ یہ پیسوں والوں کا حق ہے. ان کو احترام دیں گے, اکرام دیں گے, وہ عزت دیں گے. اس غیر ملک دور میں وہ مسجد پر, دین پر, مدارس پر, علماء پر پیسہ خرچ کرے تو اللہ کی رحمت ہے. ان پر کوئی وہی نازل ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں مبارک ہے وہ لوگ جو اس فتنوں کے دور میں اپنا پیسہ مساجد, مدارس پر, علماء پر خرچ کرتے. احترام دو, ان کا اکرام دو, عزت ان کو, وقار کو اللہ کو شان دی ہے, مال دی ہے, وقار خود میں جا کے سلام کرنے اور سارے غریب کے مسجد پہ کسی مالدار کا نام لکھا جائے تو سڑتے جلتے پوجتے اور حسد کرتے رہتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے جس کو اس نے دی ہے, اس کا ذکر ہوتا ہے. اقربوا منازلکم, اللہ نے اس کو منزلت یہ مرتبہ دیا ہے, ٹھیک ہے. ہن حضور کس کے لیے اترے؟ عثمان کے لیے. سیدنا ابو ذر کے لیے یا عثمان کے لیے؟ عثمان کے لیے. ان کو بندہ کا پسینہ ابو ذر نے حضور نے کیوں نہیں فرمایا؟ اسی کو فرمانا تھا جس نے مال دینا تھا. حضور اترا ہے منبر سے, ہمیں آگے بڑھتے بڑھتے جاؤ عثمان جو پی پائی بھرے جماعت صحابہ بیٹھے تھے, کسی نہیں آتے ہوئے رسول اللہ منبر کو اتر کے پیسہ نہیں بھائی ہے. ہر بندے کا اپنا مقام ایک حیثیت ایک درجہ ہوتا ہے, اور بات اپنی حیثیت کا مقام ان کا انکار نہیں ہے. لیکن اب مالدار لوگوں کا ایک احترام اکرام ہے, ان کو اللہ نے مال دیا اور بہترین اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, تو بھی اور کیا چاہیے.
کہ تمہاری مسجد مدرسے اور تمہارے لیے یہ پنکھے لگا کے صفے بچھا کے سب کچھ تمہارے پر لیے کر رہے ہیں، تم سکون سے نماز پڑھ رہے ہو، تم ان کے لیے دعائیں بھی نہیں کر سکتے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نماز جو نماز کے سلام پہ پڑھتے ہو تو بعد جا کے حسد کر رہے ہو۔ فرمایا معذر عثمان، نبی پاک نے جا کے پٹاری عثمان نے فرمایا معذر عثمان ماں میلا بادریوں، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے، عثمان پھر بھی جنت جائے گا، عثمان کو کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلطی نقصان نہیں پہنچائے گی، کیوں؟ لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ اللہ ان کی قبر میں رحمت یا اللہ سانوی آئی تھی موت دے، یا اللہ قرآن پڑھتے پڑھتے موت آئے، کیسی پیاری موت ہے، کافر ہے شمشیر کرتا ہے بھروسہ، کیسی موت ہے، 30-35 منٹ پہلے یہ پڑھ رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ قاری المدی صاحب پڑھ رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ یا اللہ سعید کا مساف لہم مغفرہ ہے ہی ان کے لیے مغفرت، لہم مغفرہ، بلکہ میں کیا کرنا مغفرت جنت بڑی صحابہ کرام لئیے اصل جانا ہے جنت اندر اس وجہ تو کہ حسن دی تابعداری کرنے والذین اتبعوہم بإحسان، جنت انہاں لئی بنائی گئی ہے، مغفرت انہاں لئی ہے۔ قرآن الفاظ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ مغفرت ہے ہی صحابہ کرام علیہ، جنت ہے ہی صحابہ کرام علیہ۔ قرآن کا ایک مقام فرمایا والسابقون الأولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، ہے بغیر نقلی و نقلی منطقی جس سے اندر مہاجرین میں جو ابو بکر پاروں میں، مہاجرین میں جو عمر عثمان پاروں میں، قرآن فرمایا والسابقون الأولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا أبدا ذلك الفوز العظیم۔
پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمانا باب اتصال والے آنا چاہنا ہوا نبی علیہ السلام نے اپنے گھر تشریف لیا جا سکتا ہے کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود میں فرما عائشہ جی بابو جی کھان میں کوئی گھر اندر پکان میں کوئی چیز ہے یا نہیں فرما بابو جی گھر اندر کھان نہیں پکان نہیں کوئی چیز موجود نہیں فرما اچھا پھر مسجد کو چلنے حضور مسجد تشریف لے گئے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اگر مصیبت تکلیف آوے نماز دے صبر دے ذریعے اللہ کو مدد طلب کرو حضور مسجد چلے گئے تھوڑی دیر گزری ہے حضور نے حجرہ پاک دروازہ کھٹکھٹایا اماں جی عائشہ دروازے تے آئی فرمایا کون فرما اماں جی عثمان حضور گھر موجود نہیں یا نہیں فرمایا عثمان رسول اللہ کے گھر میں فرما کہتے ہیں فرما مسجد تشریف لے گئے فرما نماز کا وقت نہیں اس وقت کے مسجد اندر فرمایا عثمان کئی دنوں کہتے ہیں حضور کو کھان کوئی چیز ملی ہی نہیں اس واسطے نبی علیہ السلام نے گھر آ کے پوچھے ہے کہ گھر اندر کوئی چیز کھان نہیں سکتے میں اس واسطے پوچھ کے چلے گئے مسجد اندر شاید نماز پڑھ رہے ہوں گے نفلی نماز نفلی عبادت کر رہے ہوں گے عثمان فرمایا اماں جی اینے بھی حالات تھے ماڑے نہیں ساڑھے کچھ سامدہ سے چھڑیا کرو عثمان گھر گئے تسی آدھو مال لین واسطے مسلمان ہوئے میں آنا مال دین نہیں مسلمان ہوئے نہیں مال لٹا رہے ہیں مال دے رہے ہیں اور ہم تو کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو ممبر پر سٹیج پر عوام الناس میں ہم کر نہیں سکتے راف سے یہ سکتے ہیں کہ شاید ہم جیت گئے اور ہم کامیاب ہیں ان کے پاس دلائل نہیں ہے ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں سن لو دلائل بھی موجود ہیں کتابیں بھی موجود ہیں ہم اس لیے چپ رہتے ہیں خاموش رہتے ہیں کہ ہمارا تمہارا مناظرہ مجادلہ بنتا نہیں ہے اس لیے کہ تم صدیق عمر عثمان کو مانتے نہیں ہو اور ہم شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کو مانتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے ہمارے پاس کوئی ایسی ہستی و شخصیت ہوتی جس پر ہمارا ایمان نہ ہوتا اور تمہارا اس پر ایمان ہوتا اور ہمارا ایمان نہ ہوتا پھر ہم تمہیں بتلاتے کہ گستاخی کرنے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے توہین کرنے سے دکھ کتنا ہوتا ہے یہ ہم زخم بچا کے برداشت کر کے بیٹھے ہیں تو صدیق عمر عثمان امیر معاویہ کی توہین کرتے ہو اور ہم برداشت کر کے بیٹھے ہیں اس واسطے کہ تمہارے شخصیات پر ایمان ہے ہمارا بھی ان پر ایمان ہے ہمارے نبی کو واجب الاکرام ہے جس طرح صدیق پر ایمان لازم ہے اس طرح شیر خدا علی مرتضیٰ پر ہمارا ایمان لازم و ضروری ہے وگرنہ اگر ہمارا ایمان نہ ہوتا کسی ایسی شخصیت پر جس پر تمہارا ایمان ہوتا اور ہمارا نہ ہوتا جس طرح تمہارا صدیق عمر عثمان پر نہیں ہے تم توہین کرو تو تمہارا ایمان نہیں جاتا تم گالیاں دو پھر بھی تم مسلمان رہتے ہو تم توہین کرو پھر بھی تم اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے ہو سن لو جس طرح صدیق کا گستاخ ہم مسلمان نہیں سمجھتے اس طرح علی کے گستاخ کو بھی ہم مسلمان نہیں سمجھتے اس لیے ہم خاموش ہے تم سمجھو دلال نہیں ہے اگر دلال کی دنیا میں آنا چاہیے آنا چاہو تو سن لو لے آؤ کوئی فرق جب میرے ابو بکر دنیا سے گئے تھے 28 سال خلافت کے بعد کتنا پیسہ گھر چھوڑ کے گئے تھے اولاد کتنے مال ترکے کی وارث بنی دلیل سے بات کرو سیدنا عمر دنیا سے گئے کتنے مال کی وارث اولاد بنی سیدنا عثمان دنیا سے گئے کتنا مال ترکہ چھوڑ گئے جس کی اولاد وارث بنی شیر خدا رضوان اللہ مجمعین جب دنیا سے گئے کتنا مال چھوڑا جس کی اولاد وارث بنی آؤ چاروں شخصیات کے مال کو کتب روایات تاریخ اور کتب سیرت سے پڑھ کے دنیا کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اصحاب رسول مال لینے کے لیے نہیں آئے تھے اپنا سارا مال اسلام پہ لٹانے کے لیے آئے تھے عثمان نے کام
خدمت نہیں کی، آل رسول کی خدمت میں مال پیش نہیں کیا، حقائق پوچھنا چاہتے ہو، جس دن نبی پاک نے نبوت کا اعلان کیا اس دن سے لے کر وفات تک اور حضور کی وفات سے لے کر سیدنا علی کی شہادت تک 30 سال کو 23 سال یہ اہل بیت نے کام نہیں کیا، محنت نہیں کی، مزدوری نہیں کی، تجارت نہیں کی، جو مال اہل بیت کے لیے پیش ہوتا رہا اور اہل بیت کی تقریب و تعظیم تحفے تحت ہوتی رہی، وہ سارے کے ساری خدمت صحابہ کرام نے پیش کی ہے۔ صحابہ کرام تھے، اگر مال فیض وہ بھی صحابہ، مال غنیمت پہنچائے تو وہ بھی صحابہ کے ذریعے، جس کی خدمت ہوتی رہی۔ سنیے، عثمان گھر گئے، آٹا اٹھایا، دانے اٹھائے، کوئی چیز سونا نکلی اٹھائی، کوئی سالن کے لیے گوشت اٹھایا، حضور کے گھر دروازے پہ آئے، امی عائشہ کو پیش کیا، فرما حضور کے لیے کھانا بناؤ۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ میری بڑی ماں عائشہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، سیدہ کائنات ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ نے کھانا پکانا شروع کیتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضور تشریف لے آئے، میں کیا کھانا پک رہا ہے؟ فرما عائشہ یہ آٹا، یہ گوشت، یہ چیزاں کتوں آئیاں نے؟ فرما محبوب جی عثمان لے آئے۔ پھر کھانا پک گیا، حضور کے سامنے دسترخوان تے لگ گیا، نبی علیہ السلام کھانے تے بیٹھ گئے، اماں جی عائشہ فرماتی ہیں میں نال بیٹھی، پھر منظر کی ویکھیا ہے زمانے نے، اماں جی عائشہ نے کیڑا منظر بیان کیتا ہے، کاش تو ہمیں گالیاں دے دیا، ہمیں دے دو، ہمیں دے دو، جس نے سانو کٹو گے حضور کو کوئی صحابہ کا بچہ رہے، وہ صحابی ہے جس نے اپنا چھوٹا سا بچہ حضور کو پیش کیا تھا، فرمایا یہ کیا کرے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ جب تو تیر آئے گا آگے کر دینا، یہ چھلنی ہو جائے گا بچہ، اور آپ تو بچ جائیں گے نا، جب تک تم نے گالیاں دینے کی عادت ہے ہماری بہنوں بیٹیوں کو دے دو، امی عائشہ کو نہ دو، صدیق عمر کو نہ دو، عثمان کو نہ دو، ہماری بات ہو گئی ہے، یا ہمارے دل پھٹ جائیں گے یا ہم تمہارا راستہ انشاءاللہ روک کے راستہ روکیں گے، جرت سے روکیں گے، ہمت سے روکیں گے، یا اس راہ پر شہید ہو جائے گے، یا روک کے دکھائیں گے کہ دشمن ساتھ رسول کو لگام ڈال کے دکھائیں گے انشاءاللہ، قانون کی ایسی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ، صدیق کے دشمن کے خلاف قانون بنوائیں گے اور اس کو انشاءاللہ الٹا لٹکوائیں گے۔ حضور امی عائشہ فرماتے ہیں کھانا کھانا شروع کیا، جب کھانا کھایا نے لقمہ چکھیا، تو نبی علیہ السلام نے لقمہ مبارک اپنے منہ اندر ڈال کے فرمایا ہے میں عثمان کی خلاف، فرمایا اللہ میں عثمان ناراضی، اے اللہ میں عثمان ناراضی۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں بہتری سان جڑا لقمہ جو بدے سان حال تناول فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ میں عثمان ناراضی، اے اللہ میں عثمان ناراضی، رضی اللہ عنہ رضوان، رب راضی رسول اللہ، رب راضی رسول اللہ، راضی تسی کو ناراض، عثمان پر اللہ، کچھ بولو عثمان پر اللہ راضی، رسول اللہ راضی، فرماتے ہیں اللہ میں عثمان ناراضی ہوں، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان ناراضی ہوں، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان ناراضی ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان ناراضی ہو جا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اے اللہ میں عثمان نال، اے اللہ میں عثمان ناراضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، یہ عثمان نال رب راضی ہے،
ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جو نہ مانے، آپ نے فرمایا میری امت لشکر بھیری بیڑے تے چڑھے گا اور جہاد کرے گا، انہاں سارے تے جنت واجب ہوئے گی، پھر میں کیوں نہ کہا امیر معاویہ، جی بولو امیر معاویہ، امیر معاویہ، مظلوم ترین شان اس وقت اس دور اندر سیدنا امیر معاویہ، پیار کو سیدنا امیر معاویہ جنتی جنتی جو نہ مانے وہ، سیدنا امیر معاویہ جنتی جنتی جو نہ مانے وہ، بندہ کہنے لگا معاویہ کا مانا کیے، مانے تو کدے غور نہیں کی، میں کہا زمانے تے کدے غور نہیں کیتا، جدو حضور نے اپنی زبان کو نام لے لیا ہے، ہم زمانے تے کدے غور نہیں کیتا، جدو حضور نے لے لیا ہے نام پاک، اور پیار نہ لیا ہے، محبت نہ لیا ہے، عقیدت پیار نہ لیا ہے، محبت نہ لیا ہے، کہ مانا صحیح نہ ہوتا، حضور بدل دے دے، کہ حضور نے بدلیا نہیں، کہ تسی زمانہ کیوں کھول دے ہو، جدو حضور نے فرمایا معاویہ، معاویہ دے جنت واجب ہے، پھر تسی کیوں اعتراض کر دے ہو، جدو نبی علیہ السلام معاویہ نو بلاؤ، معاویہ نو بلاؤ، میں وہی لکھوانا چاہنا، معاویہ نو بلاؤ، جدو قاتل وہی ہو گیا، حضور نے نام لے لیا، تو پھر نام پکیزہ ہے، نام محبوب ہے، کہنے کہ معاویہ دا مانا کیے، میں کہ معاویہ دے کئی معنی ہو سکتے ہیں، کوئی معنی توڑے بقول ٹھیک نہیں ہو سکتا، کوئی معنی ٹھیک ہو سکتا ہے، میرے نتیج سن لیجئے، معاویہ آسمان تک ستارہ چڑھتا ہے، جنہوں معاویہ کیا جاتا ہے، آسمان تک ستارہ چڑھتا ہے، 2:30 3 بجے نا، ادھی رات کا وقت ہوتا ہے، جنہوں ٹھلتا ہے، شہری کا وقت ہوتا ہے، اس لئے آسمان تک ستارہ چمکتا ہے، چڑھتا ہے، انہوں معاویہ کہتا ہے، اور اس چڑھن کی علامت کیا ہوتی ہے، کہ جدوں چڑھتا جاتا ہے نا، پنڈا میں جڑے ہوتے ہیں نا، وہ تامو کر کے پوکنا شروع کرتا ہے، حقوق مارنے لمبی کہ معاویہ چڑھ گیا ہے، معاویہ کا معنی وہ ہے جس پر کتے بھونکتے رہے اور وہ چڑھا رہے، کون معنی معاویہ کا معنی کی ہے جس پر کتے رات میں بھونکا، نعرہ تکبیر، حضرت حق اہل حدیث، شان امیر معاویہ، شان صحابہ، ہر صحابی، ہر صحابی جو نہ مانے، ایسے پرچے کو نہیں کہہ جاتا، یہ کا سوک کرنا رہا ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، جو نہ مانے وہ جہنمی امیر معاویہ، جی بولو امیر معاویہ، معاویہ اس سے تعلق کیا جاتا ہے جنہوں کتے ہوئے کہ بھونکا نو کی کیا جاتا ہے، یہ دیوتے راتی کتے بھونکا نو، جدو مجلس ختم ہوئے ادو بھونکا نو، اس نو کی کیا جاتا ہے، جی بولو نو کی کیا جاتا ہے، جی بولو نو کی کیا جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں کتے بھونکنا شروع کر دے، انہوں معاویہ ان کی کیا جاتا ہے، معاویہ ہر صحابی نبی، قصور دے لائے انہیں بھی ساڑھے پھڑنے جلدوں آزان ہوئے نا، انہیں کتا بہت جلدوں آزان ہوئے کتا بہت ایسا پھڑنا لے فیصلہ کی تو میں نے قتل کرنا ہے، اسے مارنا ہے، میں کہ مارتے کیوں اس نے جلدوں آزان ہوئے تو بہت ہے، میں کہ انہوں بہت ہے اللہ نے کہتے ہو تو یہ جے سوتے وہ تو انہوں بہت ہے، تو سوتے پہ ہو تو انہوں رب بلا رہے ہیں، تو سوتے ہو تو مسیطے انہوں دی بھونک کے میں بند ہو سکتی، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، میں سارا پیٹ مسیطے داخل ہو جائے دان تو بعد یہ بھونکے تو میں نے بھونکے، جس کو آدھی رات ہوتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ معاویہ، رات نہیں ہو رہا ہے، بہت ٹھیک ہے، ہر صحابی نبی، جلد جلد ہے بلاؤ گے نہیں، صحابی ہے، ہر صحابی نبی، جو نہ مانے وہ، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ
سمجھو میرا بڑا جان ختم ہونے لگا آخری واقعہ آخری حدیث سن لیجیے آگے تشریف کہنا ماشاءاللہ اقبال ہمیشہ ایسے آتا ہے ہر صحابی نبی سیدنا معاذ بن مالک ہاں جم کے بولو کرو تھک وہ نہیں ماشاءاللہ معاذ بن مالک کئی دنوں سے بہنا پڑا کرو معاذ بن مالک جو ایسا بہنا ہے پھر 5,000 دلے بابا لے کے واپس کر جانا معاذ بن مالک جی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایسا کوئی نہیں کہنا کہ ساڑھا ہے طالبہ ہی کوئی نہیں تھی معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسا سیاست لئی نہیں لڑنا اسا لڑیں گے صدیق لئی عمر عثمان علی لئی لڑا گے انشاءاللہ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو تشریف لے آئے فرما محبوب جی طاہرنی یا رسول اللہ میرے کو گناہ ہو گیا ہے میں پاک کر دے ہو فرما کی ہویا ہے اس کہتا ہے محبوب جی میرے کو زنا ہو گیا ہے میرے کو گناہ ہو گیا ہے فرمایا زنا نو جاننا ہے سمجھنا ہے آپ نے ساتھ الفاظ اندر مسئلہ بیان فرمایا اس کہتا ہے محبوب جی ہاں ہے گناہ ہویا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ تسی یہ کرو ایسے مائز نو لے جاؤ کہ گڑا کھود دے انو پرو دے ہو انو پتھر مار کے انو رجم کر دے ہو صحابہ اکرام لے گئے رجم کی رجم کرن تو بعد آئے محبوب جی فوت ہو گیا مائز فرمایا انو جاؤ دفن کر دو صحابہ اکرام نے غسل دے کے کفن دے کے اتنا مسلو دفن کر دیتا ہے 2 دن گزرے یا 3 دن گزرے سی مسلم دی حدیث ہے 2 دن یا 3 دن رابی کو شک ہے دوجا دن سی یا تیجا دن سی نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک اندر نماز دے انتظار صحابہ مسجد اندر بیٹھے نے بھری ہوئی ہے مسجد صحابہ انتظار فرمانا حضور تشریف لے آن وہ صحابہ انتظار اندر رہنے سن جب حضور تشریف لے آن کو تو نماز ہوئے گی نبی علیہ السلام کے انتظار اندر صحابہ اکرام بیٹھے ہیں تے آپس اندر میں گلہ شروع ہو گئی ہیں صحابہ اکرام انتظار اندر تے گلہ شروع ہو گئی ہیں کہنے لگے مائز تجھے گناہ کر بیٹھا ہے چھپا لے آ چپ کر جاوے آ اللہ کو توبہ کرے آ معاف کر دے وے آ ہن حضور نے تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھیا اور تیرے واسطے مغفرت کی دعا بھی نہیں ہوئی حضور نے کیتی نہیں تے تو اپنے آپ کو پتھر دے تے برداشت کیتا پتھر بھی کھاتے نے ہن ہوئے گا جہنم اندر کوئی صحابہ کہنے گے یار نہیں جدوں پتھر کھا لویے تے گناہ تے غلطی تے معاف ہو جاندی ہے رب نے معاف کر دیتا ہونا جنت تے جائے گا ایویں آپس اندر جھگڑا اختلاف ہو گیا گلاں ودیاں الجھاؤ ود گیا تے تمام آوازاں اونچیاں ہو گئیاں اندر محبوب حجرہ پاک اندر نے آسمان تو جبریل آ گئے فرمایا محبوب جی رب آندا ہے ذرا آسمان والا اپنا چہرہ اٹھاؤ چہرہ اٹھایا اللہ نے درمیان جو پردے ہٹا کے مائز کو جنت یا نہر نہاندا دکھا دیتا ہے فرمایا محبوب جی ویکھ لو مائز جنت یا نہر نہا رہا ہے فرمایا پھر فرما باہر جاؤ صحابہ نو سمجھاؤ کہ صحابہ مائز کو برا نہ کون صحابہ مغفور نے صحابہ مرحوم نے صحابہ بخشے ہوئے نے صحابہ جنت وارث و حقدار نے جا کے بار دسو کہ ہر صحابی نبی کچھ بولو ہر صحابی نبی حضور پاک تشریف لے آئے سنیے یہ وہ صحابی ہے یہ وہ شخص ہے جس کو گناہ ہو گیا ہے یہ مسئلہ تو شاید سمجھنا ہے دوسری روایت نہ چھوڑنے میں سمجھ آئے گا کہ تو امی عائشہ پر الزام لگا امی عائشہ محبوب نے اجازت لے کے اپنے ابا جی صدیق دے گھر پہنچیاں اندر جا کے میرے ماں کو ملیاں صدیق تجھے مکان دے اپنے چھت تے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا سا نیچے اپنی ماں کو بیٹھ گئیاں تو پوچھا اماں جی میرے بارے ہے گل مشہور ہے تواڈے علم اندر ہے فرمایا ہاں بیٹا میرے علم اندر پہنچ چکی ہے تیرے بارے جدیاں ایویں سوکڑا ہون جدے نال ایویں لوگ اور معاملات ہون اودے بارے کوئی نہ کوئی گل ہوئی جاتی ہے عائشہ کوئی معاملہ اللہ بہتر کرے گا تے حضرت صدیقہ پریشان ہو گئیاں تے رو پئیاں کہ میری اماں بھی پتہ ہے اس گل دا جس گل تے میرے بارے مشہور ہوئی ہوئی رون لگے آواز تھوڑی جی اونچی ہو گئی صدیق مکان دے چھت تو جھانک کے ویکھیا پوچھیا میرے مان کون رو رہا ہے فرمایا بیٹا عائشہ رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے فرمایا ابو بکر اس گل دا جڑی تہاڈے علم وچ ہے تے میرے علم وچ ہے وہ ایسا نہیں پتہ چل
ہے وہ گل سنان لی تو وہ حدیث سنا کے لے آندی ہے صدیق فرما اللہ ہلاک کرے نہ منافقت تباہ کرے اساں تے کدے بھی عمر بھی دلا نہیں سی کیتا جس گناہ دا الزام انہاں ساڑے گھر تے لایا ہے میری بیٹی تے لایا ہے کہ اساں تے کفر بھی زمانہ جاہلیت اندر بھی کدے اے گناہ نہیں کیتا جاہلیت دا دور گزاریا ہے لیکن اے گناہ نہیں کیتا اتنے شرم و حیا والا صدیق دا گھرانہ ہے صدیق دا خاندان ہے نبی علیہ السلام جس کو قرآن دے ہو جنہیں کدے کو زمانہ جاہلیت اندر بھی زنا نہیں کیتا حضور نے تے انہوں قرآنی کہن دیتا جنہیں کو گناہ ہویا ہے حضور نے فرمایا پاک تشریف لے آئے فرمایا او میرے صحابہ کس دے بارے گلاں کر رہے ہو معلوم جی تسی نماز نہیں تے تشریف جلدی نہ لے آئے اسی انتظار کر رہے ساتھ ماں دی گل چھڑ گئی ہے جڑا 2-3 دن پہلے فوت ہویا رجب دے ذریعے وہ دی گل چھڑی ہے فرمایا استغفروا لماعز ابن مالک استغفروا لماعز ابن مالک لهم مغفرة ورزق کریم استغفروا لماعز ابن مالک میرے صحابہ اٹھو اج ماعز واسطے ذرا مغفرت دی دعا کرو میرے صحابہ کیونکہ اللہ دی نہرم دے وچ ماعز کو میں محمد نے نہاندا ویکھ لیا ہے ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ لهم مغفرة ورزق کریم صحابہ اکرام کو غلطی بھی ہو جائے تو برا کہنا پھر بھی حرام منع ہے نبی علیہ السلام نے اس کام دیا عورت جلے کو گناہ ہویا سی سیدنا خالد نے کی کیا کہ پتھر مارا رجب لئی وہ دے خون دا چھٹا اپنے کپڑے دے پہ ہے کہنے لگا کیسی عورت ہے جلے خون دا چھٹا میرے تے آ گیا ہے فرمایا خالد نہ کہ برا نہ کہ برا خالد تنہوں نہیں پتا آئی توبہ تیری مغفرت دا معاملہ کہ دی توبہ نہیں قبول ہوئی ہے اگر مدینہ دے 70 گناہگاراں دے تقسیم کر دیتی جائے 70 گناہگار لہم مغفرت ورزق کریم 70 گناہگار اس ہکو توبہ نال لہم مغفرت ورزق کریم ایک بندہ لایا گیا جنہیں شراب پیتا ہے جنہوں جدا لقب حمار مشہور ہے صحابہ کرام اندر انہیں شراب پیتا ہے ایک باری پیتا ہے سزا ہوئی ہے دوسری باری تیسری باری بڑھیا گیا ہے صحابہ کرام جو صحابی کہنے لگے اللہ تیرے تے لعنت کرے بار بار شراب پینا لجا بار بار پڑھیا جانا حضور نے فرمایا لعنت نہ کرو میں محمد گواہی دینا یہ اللہ نال محبت کرتا ہے محمد نال محبت کرتا ہے صحابہ کرام دے گناہ امان دی وجہ تو محبت نہیں سن لو آخری جو بات میں سمجھانا چاہنا ساڑی محبت صحابہ کرام نال نماز دی وجہ تو نہیں روزے دی وجہ تو نہیں زکات دی وجہ تو نہیں صدقہ و خیرات دی وجہ تو نہیں صحابہ نال ساڑی محبت امان دی وجہ تو شروع نہیں ہوئی جدو امان دی وجہ تو شروع نہیں ہوئی امان دی وجہ تو ختم کیوں ہو جائے اگر کوئی خطا ہو جائے غلطی ہو جائے ہاں اگر نماز دی وجہ تو شروع ہوندی پتہ لگ جانا فلاں بندہ نماز نہیں پڑھنا محبت ہے محبت نماز سی لہذا ختم ہو گئی ایک بندے نہ محبت روزے دی وجہ تو ہوندی ہے کہ روزہ نہ رکھدا ہوئے پھر وجہ محبت ختم ہو گئی ایک بندے نہ محبت صدقہ و خیرات کی وجہ تو میں صدقہ و خیرات بند کر دے وجہ محبت ختم ہو گئی ایک بندہ محبت مال دی وجہ تو میں مال ختم ہو جائے وجہ محبت ختم ہو گئی ایک بندے نہ محبت چڑھی ہے حسن و جمال دی وجہ تو میں حسن و جمال ختم ہو گیا وجہ محبت ختم ہو گئی صحابہ کرام نے محبت امال دی وجہ تو نہیں صرف محمد دے دیدار دی وجہ تو پیغمبر دے نکاح و ملاقات دی وجہ تو پیغمبر دے ایمان لے آگے پیغمبر دے زیارت دیدار دی وجہ تو جدو محبت دیدار دی وجہ تو میں دیدار علی نہ عمل ختم ہو سکتا ہے نہ وجہ محبت ختم ہوئی نہ محبت ختم ہوئی اتنے کہتے رہا کسی صحابی کو خطا غلطی ہو جائے ایک کو جملہ کہتا رہا کہ لہم مغفرہ ورزق کریم اے غلطی معاف ہے اگر امیر معاویہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خطا غلطی ہو گئی کہ جنگ میں تشریف لے گئے جنگ جبل میں جنگ سفین میں پھر بھی کہنے لہم مغفرہ
حضرت طلحہ و زبیر کو کوئی معاملہ ہو گیا ہے لہم مغفرت و رزق کریم انہوں کی خطا معاف ہے کیونکہ ہر صحابی نبی جنتی ہے خطا معاف نے غلطیاں معاف نے کسی صحابی کو خطا غلطی ہو جائے یہ سمجھ نہ آئے عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے ایک بندہ کہنے لگا عثمان وہ ہے جو جنگ احد سے بھاگ گئے تھے عبداللہ بن عمر نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں فرمایا اے اللہ کے بندے جو اعتراض کر رہا ہے کہ بھاگ گئے تھے میں پوچھتا ہوں بھاگن دا ذکر قرآن ہے تے معاف کرن دا ذکر بھی قرآن ہے پھر کیوں تو باز کرنا ہے جی عثمان بدر شریک کوئی نہ ہے فرمایا اللہ کے بندے یہ شریک نہ ہے پیغمبر دی بیٹی بیمار ہے عثمان دی بیوی بیمار ہے وہ دی بیمار کسی حضور دے حکم کی وجہ تو نہیں آئے ثواب اندر غنیمت اندر شریک کر کہنے لگا پہتر زبان موجود نہ ہے فرمایا پہتر زبان ہوئی ہی عثمان دی وجہ تو میں دفاع کیتا ہے صحابہ کرام دا جیڑا بھی اعتراض لے آوے جیڑی بھی غلطی لے آؤ جیڑا قصور لے آؤ کسے صحابی دا لے آؤ ایک کوئی جواب ہے لہم مغفرت و رزق کریم کہ اللہ نے صحابہ کی ساری خطاواں معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیتا ان کی غلطیوں سے پوچھ نہیں وہ مغفور و مرحوم جنت کے وارث و حقدار حساب و معاملات ہو چکے رب نے معاف کر چکا اور وہ جنت کی حقدار اور وارث بن چکے خطائیں ہوئی ہوگی لیکن ہونے والی خطائیں ساری معاف ہے جب معاف ہے علی و معاویہ کی جنگ ہوئی میں نے کہا جنگ ہوئی پھر سلو نہیں ہوئی کہتے سلو ہوئی پھر چپ کرو بند کرو زبانیں جب سلو ہو گئی ہے پھر شرارتیں کیوں کرتے ہو جنگ ہوئی حضرت امیر معاویہ اور سیدنا علی کے درمیان پھر سلو ہو گئی تم وارث ہو جنگ کے یا حسن وارث ہے جنگ کا علی کی وراثت کس کے پاس ہے سیدنا حسن کے بعد خلافت ان کے پاس ہے حکومت ان کے پاس ہے باپ کا وارث ہوئے خون کا وارث ہوئے علی کی خلافت کا وارث ہو بنے انہوں نے معاویہ کے ساتھ سلو کر کے دنیا سے گئے 20 سال سلو کے ساتھ گزارے اور سید امیر معاویہ سلو کی حالت میں فوت ہوئے امام حسن سلو کی حالت میں شہید ہوئے جب وہ سلو ہو گئی تھی تم پرانی جنگیں چھیڑ کے شرارتیں کرتے ہو اس لیے کہ شین شرارت کا حصہ ہے سلو ہو گئی تھی سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کی کیونکہ ان کا بیٹا وارث تھا امام حسن نے سلو کر کے بیعت کر کے سلو مان لی تسلیم کر لی جو سلو کے بعد پھر لڑائی کی باتیں کرے شرارتی موت ہے تم شرارتیں کرتے ہو لڑائیوں کو بیان کرتے ہو سلو پر کیوں نہیں جمعہ پڑھاتے سلو پر جمعہ پڑھاؤ یہ علی معاویہ کا اختلاف ہو گیا تھا خون عثمان پر تھا ادھر بھی اتحاد تھا ادھر بھی اختلاف تھا دونوں پقیدہ تھے دونوں نیک تھے دونوں تزکیہ نفس کے حامل تھے دونوں حضور کی شگرت تھے دونوں پیارے تھے علی رضی اللہ موقف سیدنا امیر معاویہ کے مقابلے میں درست تھا سیدنا امیر معاویہ بھی اپنے اجتہاد پر تھے لیکن جنگ ہو گئی اس کے بعد سلو ہو گئی سلو پر جمعہ تم کیوں نہیں پڑھاتے سلو کی تم پاس کیوں نہیں کرتے جب سلو ہو گئی ہے تم 1400 سال بعد ان کی سلو کے بعد تم لڑائی ڈال کے اور فرقہ بنا کے بیٹھ گئے ہو تم کہتے ہو حضرت علی کے ساتھ سلو جو ہو گئی ہے پھر تم علی کے ساتھ کیوں تم کہو ہم علی کے ساتھ بھی ہیں ہم امیر معاویہ کے ساتھ جب سلو ہو گئی لڑائی ختم اور سلو پار کے بندے نے نہیں کی حسین سیدنا علی کے خون کے وارث نے کی سیدنا حسن نے کی ہے حضور بشارت دے گئے اے مولا جیسی یاد ہے عمار بن یاسر کے بعد عمار تجھے باقی گروہ قتل کرے گا تمہیں یہ یاد نہیں ہے حدیث کہ یہ میرا بیٹا حسن سید ہے سردار ہے اس کے ذریعے اللہ دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا حضور مومن کہتے ہیں مسلمین کہتے ہیں عظیمتین کہتے ہیں
اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کو جناب گروہ باقیہ مانتے ہیں، تمہاری تشریح مانو یا محمد مصطفیٰ کی مانو؟ تم کہتے ہو ہمارے میں ریاست کو باقی گروہ قتل کرے گا، اور ڈوڈو باقی جو ہے امیر معاویہ کے بارے میں حضور نے فرما دیا یہ مسلمانوں کا عظیم گروہ ہے۔ ادھر حدیث آگئی، ادھر بھی حدیث آگئی، ایک حدیث میں باقی گروہ ہے، دوسری حدیث میں عظیم گروہ ہے جس کو حضور نے کہہ دیا وہ مغاوت سے خارج ہوتا ہے، خود حضور نے نکال دیا۔ حضور کا فرمان وہی ہوتا ہے، رب کو پتا تھا کہ اس حدیث کو امیر معاویہ پر فٹ کریں گے، اللہ نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں حسن کے ذریعے حدیث کو واضح کر کے فرما دیا کہ یہ میرا حسن، حضور نے فرمایا میرا بیٹا ہے، اس کے ذریعے دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح ہوگی۔ جب حضور نے امیر معاویہ کی جماعت کو مسلمانوں کی عظیم جماعت کہی ہے، تم اگر کافر کہو تو سن لو تم کفر پر ہو، امیر معاویہ کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ کیا خیال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی بزرگ فوت ہو اس مسجد کے جتنے مؤثرین بانیان فوت ہو چکے، اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما، جو زندہ ہے اللہ مسجد کی مسجد کی جماعت کو مزید خدمت کی توفیق عطا، جن باقی برہم پرائم ملت کی تعاون کیا اللہ ان کے ماردت بلاد میں رکھتے دے دے۔ اللہ جو اس وقت تک تیرا دین سناتے رہے، اللہ سب کا بیٹھنا قبول کر، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد، جو اس اجتماع میں بے اولاد انہیں نیک اولاد فرما۔ جس ساتھ نے دعا کے لیے کہا اللہ کی رحمت سے نیک اولاد، اللہ کی رحمت سے نیک اولاد، جن کو اولاد دی ہے انہیں نیک بنا دے، اللہ دین کا فرما بردار بنا دے، ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کر دے۔ اللہ ہمارے ملک میں صحابہ کرام کی عصمت کو فریضہ بلند کر دے، اس ملک میں توحید و سنت کو غالب کر دے، شرک کو بدعات کو اس کو معبود کر دے، اللہ اسلام غلبہ دے دے۔ اللہ ہمارے ملک میں کرونا کی وبا سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما، داخلی اور خارجی جتنے خطرات ہیں اس سے محفوظ فرما۔ اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، وہاں اسلام توحید دین کو جس طرح غلبہ دی ہے اللہ اس کو قائم و دائم رکھ۔ اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، وبائی امراض سے حفاظت فرما، حرمین شریفین کے راستوں کو آسان کر دے، یا اللہ رحمت کی بارش دے، یا اللہ رحمت کی بارش عطا کر دے۔ اللہ تیری دنیا ترس رہی ہے، تیری مخلوق ترس رہی ہے، اللہ اس سموم کو، اس گندگی کو، اللہ اس خشک سردی کو ختم کر کے رحمت کی بارش دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و